رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے روزوں کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ اس سے بھی بندے کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان ایک ایسا مشق ہے جو 12 مہینوں میں ایک مہینہ کرایا جاتا ہے، اور ایک مہینے کے اندر یہ مشق اللہ اس لیے کرواتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے، تو دنیا میں ایسی بھی زندگی گزار سکتا ہے، قیامت کے دن تیرا یہ عذر نہیں چلے گا کہ یا اللہ میں تو معذور تھا، میرے پاس کاروباری مسائل تھے، میرے پاس گھریلو مسائل تھے، اہل و عیال کے مسائل تھے، دکان تھی، خاندان تھا، قرابت تھی، ان کے رشتہ داریوں میں مصروف تھا، اہل و عیال تھے اس میں مصروف تھا، یا اللہ میں وقت نہ دے سکا۔ اللہ فرمائیں گے رمضان میں تجھ سے مشق کروا کے جا کے قیامت کے دن تو یہ نہ کہے قالوا انا كنا عن هذا غافل، کہ اللہ ہم تو غافل تھے اس میں سے۔ غفلت کہتے ہیں ایک چیز کا پتہ ہی نہ ہو اور اس میں بندہ گرا رہے۔ اللہ نے مشق کروا کے رمضان کے اندر یہ حجت ختم کر دی ہے کہ تم دنیا میں ایسے بھی زندگی گزار سکتے ہو۔ اب دیکھیں نا کرونا جیسی وبا پھیلی، اللہ اس مرض سے ہم سب کو بچائیں، اور جو لوگ مبتلا ہیں ان کو شفایابی عطا فرمائیں۔ اللہ اس وبا کو چاہے تسلطی ہو، بناوٹی ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، یا اللہ ہمارے سب کی حفاظت فرمائے۔ بار کے اب کرونا کے اندر آپ نے دیکھا ساری لوگوں نے دکانیں بند کر دی، مسجدیں آباد کر دی، مسجدوں میں لوگ آنے شروع ہو گئے، نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اب اللہ دکھلا رہے ہیں دکانیں بند ہیں تو میں رزق تب بھی کھلا رہا ہوں۔ کوئی بھوکا مرا ہے کرونا کے اندر؟ نہیں مرا، اللہ رزق دیں گے، وعدہ اس کا ہے۔ تو رمضان کے اندر بھی یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ تو نے 11 مہینے اسی طرح گزارنے ہیں۔ رمضان کے اندر یاد رکھیں دنیا کا یہ واحد عمل ہے، دنیا میں یہ واحد عمل ہے کہ جس کے اندر عمل کرنے سے یہ خدشہ نہیں کہ یہ عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، اسی طرح دیگر جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، تو یہ بندہ، اس بندے کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی گناہ کے بدلے میں یہ ثواب ختم نہ کر دے۔ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث غور سے سنیں، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں یہ روایت نقل کی ہے۔ بیان فرمایا مثال ایک بندے نے 100 سال نمازیں پڑھی ہو، قیامت کے دن یہ بندہ جب پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائیں گے اچھا ہے میرے بندے، تو نے کسی کا حق پایا تھا، اتنا مال واپس کر۔ وہ کہے گا یا اللہ یہاں پہ تو مال ہے نہیں، واپس کیسے کرو؟ اللہ فرمائیں گے اپنی نیکیاں اس کے کاتے میں ڈال، تو جتنی بھی نیکیاں ہوگی وہ سارے اس کے کاتے میں ڈال دی جائے گی، نماز کے روز سارے ثواب گئے۔ اسی طرح حج کو لایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو حج کی نیکیاں ہیں، اور کیا دوں؟ اللہ فرمائیں گے حج کی نیکیاں بھی دے دے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، ذکر، تسبیحات، تحلیلات، جتنے بھی من جملہ ثواب کے کام اس بندے نے کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے یہ سارا ثواب اس کے کاتے میں ڈال دیں۔ تو میں مفہوماً اور تشریحاً عرض کر رہا ہوں، جب یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، بندہ کہے گا یا اللہ میرا حساب کتاب تو ابھی تک پورا ہی نہیں ہوا، مجھے تو حساب کتاب اب بھی باقی ہے، مجھے تو میرے جتنا حق اس نے دنیا میں کہا تھا وہ پورا کا پورا ملا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اپنے گناہ اس کے کاتے میں ڈال۔ اب جب نیکیاں نہیں رہی تو گناہ ہی ڈالے گا وہ بندہ، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ اس کے پاس تو کچھ نیکیاں نظر آ رہی ہے، وہ آپ مجھے عطا فرما دیں، میرے گناہ اس کے کاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائیں گے نہیں، یہ نیکیاں تمہیں نہیں مل سکتی، اپنے گناہ تو اس کے کاتے میں ڈال سکتا ہے لیکن یہ نیکیاں تمہیں کبھی بھی عطا نہیں ہوگی، یہ نیکیاں تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ وہ عرض کرے گا، یہ میں مفہوماً تشریحاً عرض کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ مختصر ہیں، مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔
تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی، یہ میرے اس بندے کے وہ اعمال ہیں جو اس نے دنیا میں ایک روزہ رکھا تھا، اس کے بدلے جتنے میں نے ثواب دیے تھے، یہ وہ ثواب ہے جو اس کو میں ضرور بے ضرور عطا فرماؤں گا۔ تو روزے کے اندر جتنے بھی ثواب ہیں یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بے ضرور بندے کو عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ عمل لے کے جائیں اور وہاں آپ سے کوئی دوسرا اٹھا لے، یہ ضرور ملے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث نے تو بات بیان کر دی کہ روزہ، اب یہ بندے نے روزہ کیسے رکھنا ہے، تو وہ اللہ کے نبی نے ہمیں بیان فرمایا، الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ایک ڈال ہے، اس وقت تک مسلمان بندے کے لیے ڈال ہے جب تک یہ بندہ اس کو پاڑ نہ دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو پاڑنے کا مطلب کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا روزے کی حالت میں بھی یہ اگر گناہ سے باز نہیں آیا تو اس نے اپنے روزے کے ڈال کو پاڑ دیا ہے، اگر روزے کی حالت میں بھی یہ بندہ نیکی کی طرف نہیں آیا تو بیان فرمایا اس نے اپنے روزے کی ڈال کو پاڑ دیا ہے۔